تاریخ کے عراق میں ایسی ہزاروں سلطنتیں دفن ہیں جو اپنی طاقت پر غرور کرتی تھیں، لیکن بابل کی کہانی الگ تھی۔ یہ وہ شہر تھا جسے اپنے دیواروں کی مضبوطی اور اپنے جادوگروں کے علم پر ناز تھا، لیکن پھر ایک رات اس شہر کے بادشاہ نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے اس کی نیندیں اڑا دی۔ ایک ایسا خواب جس کی تعبیر بتانے سے دنیا کے بڑے بڑے نجومی کانپ گئے، لیکن پھر اس راز کو کھولنے کے لیے ایک ایسے نوجوان کو بلایا گیا جو غلام تھا، قیدی تھا، لیکن اس کے پاس ایک ایسا علم تھا جو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ آج ہم دیکھیں گے دانیال علیہ السلام کی وہ کہانی جس میں شیروں نے سجدہ کیا اور پتھروں نے سلطنتیں توڑ ڈالی۔ اے خدا، کیا یہی ہمارا انجام تھا؟ ہمارا ہیکل تباہ ہو گیا، ہمارے گھر جل گئے۔ بابا، مایوس نہ ہوں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ضرور ہے، لیکن اللہ کی رحمت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ صبر کریں، شاید اللہ نے ہمیں کسی بڑے مقصد کے لیے زندہ رکھا ہے۔ خاموش، باتیں بند کرو اور چلتے رہو۔ بابل کے دروازے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سنو نوجوان، بادشاہ بخت نصر کا حکم ہے کہ تمہیں بہترین کھانا کھلایا جائے اور بہترین تعلیم دی جائے، وہ تم میں سے جو صحت مند اور ذہین ہوگا وہ بادشاہ کی خدمت کرے گا۔ یہ لو، شاہی گوشت اور شراب پیو۔ تم کیوں نہیں کھا رہے؟ کیا تم بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو؟ جناب، ہمارے مذہب میں غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ اور شراب حرام ہے، ہم یہ نہیں کھا سکتے۔ آپ ہمیں صرف سبزیاں اور پانی دے دیں۔ اگر تم کمزور پڑ گئے تو بادشاہ میرا سر قلم کر دے گا کہ میں نے غلاموں کا خیال نہیں رکھا۔ آپ ہمیں 10 دن کی مہلت دیں۔ اگر 10 دن بعد ہمارے چہرے ان گوشت کھانے والوں سے زیادہ تر و تازہ نہ ہوں تو جو جی میں آئے کیجیے گا۔ اور جب 10 دن گزرے تو دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ حرام کھانے والوں کے چہرے مرجھا گئے تھے، جبکہ دانیال علیہ السلام کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ بابل میں حق کی پہلی جیت تھی۔ میری سانس رک رہی ہے۔ میں نے کیا دیکھا؟ وہ کیا تھا؟ مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا؟ سب کو بلاؤ، جادوگروں کو، نجومیوں کو، کاہنوں کو۔ ابھی اسی وقت جہاں پناہ جان کی امان پائیں تو عرض کریں۔ آپ ہمیں خواب بتائیں، ہم ستاروں کا حساب لگا کر تعبیر بتا دیں گے۔ بیوقوفو، مسئلہ تو یہی ہے کہ میں خواب بھول چکا ہوں، لیکن اس کا خوف میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر تم واقعی غیب کا علم رکھتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا دیکھا، ورنہ میں تم سب کی کھال کھچوا لوں گا۔ یہ ناممکن ہے۔ دیوتاؤں کے سوا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا کہ بنا سنے خواب بتا دے۔ تو پھر مرو سپاہیوں، ان سب کو قتل کر دو اور شہر کے تمام داناؤں کو ڈھونڈ کر مار دو۔ اے زمین و آسمان کے مالک، تو رازوں کو جاننے والا ہے، اس ظالم بادشاہ کو دکھا دے کہ علم کو جاننے والا ہے۔ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ مجھے میرا رب بتا چکا ہے کہ اس نے کیا دیکھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو؟ کیا تمہارے اندر دیوتاؤں کی روح ہے؟ نہیں بادشاہ، میں ایک معمولی انسان ہوں، لیکن آسمان والے خدا نے مجھ پر یہ راز کھولا ہے۔ اے بادشاہ، تو نے خواب میں ایک عظیم الشان مورتی دیکھی۔ اس کا سر خالص سونے کا تھا، اس کا سینہ اور بازو چاندی کے تھے، اس کا پیٹ اور رانیں تانبے کی تھیں،
اور پاؤں کچھ لوہے اور کچھ مٹی کے تھے۔ تم حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اچانک بغیر کسی ہاتھ کے ایک پتھر پہاڑ سے ٹوٹا اور اس مورتی کے پاؤں پر لگا، اور وہ سونے، چاندی اور لوہے کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ گیا۔ خدا کی قسم، بالکل یہی تھا، ایک ایک لفظ سچ ہے۔ دانیال، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا انجام کیا ہے؟ بادشاہ، وہ سونے کا سر تم ہو۔ اللہ نے تمہیں بڑی سلطنت دی ہے، لیکن تمہارے بعد ایک اور سلطنت آئے گی، فارس، جو چاندی جیسی ہوگی، پھر تیسری یونان اور چوتھی روم۔ چوتھی سلطنت ہوئے؟ چوتھی سلطنت لوہے کی طرح سب کو کچل دے گی، مگر آخر میں اللہ اپنی ایک آخری سلطنت قائم کرے گا جو اس پتھر کی طرح ہوگی۔ وہ تمام باطل نظاموں کو مٹا دے گی اور قیامت تک باقی رہے گی۔ دانیال، تمہارا خدا ہی سچا ہے۔ آج سے تم بابل کے سب سے بڑے حاکم ہو۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ بخت نصر مر گیا، اس کی جگہ نیا بادشاہ دارا تخت پر بیٹھا۔ حضرت دانیال اب بھی وزیر تھے، لیکن دوسرے درباری ان سے جلتے تھے۔ انہوں نے حضرت دانیال کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ ہم دانیال کے کام میں کوئی غلطی نہیں نکال سکتے، وہ دیانتدار ہے۔ پھر اس کے مذہب پر وار کرو۔ بادشاہ سے کہو کہ ایک قانون بنائے کہ اگلے 30 دن تک بادشاہ کے سوا کسی کی پوجا نہ ہو۔ اے دانیال، کاش میں تمہیں بچا سکتا، لیکن قانون قانون ہے۔ کیا تمہارا خدا تمہیں ان بھوکے شیروں سے بچا پائے گا؟ میرا رب زندہ ہے، وہ چاہے گا تو بچا لے گا۔ اے دانیال، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرے خدا نے تجھے بچا لیا؟ بادشاہ سلامت رہیں۔ میرے اللہ نے اپنے فرشتے بھیجے جنہوں نے شیروں کے منہ بند کر دیے، میں بالکل محفوظ ہوں۔ اسے باہر نکالو، اور جنہوں نے دانیال پر جھوٹا الزام لگایا انہیں ان کے خاندان سمیت اسی گڑھے میں پھینک دوا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بابل کی اندھیر نگری میں توحید کا چراغ جلایا۔ ان کے بتائے ہوئے خواب کی تعبیر حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ بابل آیا اور مٹ گیا، سکندر یونانی آیا اور مر گیا، رومن امپائر ٹوٹی اور بکھر گئی، لیکن وہ پتھر یعنی دین اسلام جس کی بشارت دانیال علیہ السلام نے دی تھی، آج بھی دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان خدا پر توکل کرتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت یا درندے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ خیر اور لوگوں تک بھی پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، یہ فارمولا اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہماری اس دعوت کا حصہ بنیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔